بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہماری فطری خواہشوں میں سے ایک اہم خواہش ہے سکون کی زندگی، چین کی زندگی، جہاں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، کسی قسم کی بے چینی نہ ہو. خدا بند عالم نے تمام فطری خواہشوں کی طرح سے اس فطری خواہش کی بھی تکمیل کا انتظام کیا. ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا سکتے ہیں. وہ نسخہ کیمیا جو پروردگار نے اس سلسلے میں پیش کیا ہے اس کا نام ہے ایمان اور عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے، ہم اسے یہ انعام عطا کریں گے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ میں تبدیل کر دیں گے. پاکیزہ زندگی، وہ زندگی جہاں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا، کسی قسم کا اضطراب نہ ہوگا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے اچھا عمل کیا ہے، جتنا عمل کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو انعام دیں گے. عزیزو، زندگی کا نہایت اہم مسئلہ ہے ٹینشن فری زندگی، اور اس کے لیے جو نسخہ خدا نے دیا وہ عمل صالح ایمان کے اوپر. کیا ہے یہ عمل صالح؟ عمل صالح کوئی خاص عمل کا نام نہیں ہے. ہر کام، ہر عمل، بلکہ عمل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تھکن، پیاس اور بھوک، کیفیتیں بھی، یہ کیفیتیں یا یہ عمل اگر خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے. بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ بزنس یہ کاروبار بھی عمل صالح بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ 3 چیزیں اس میں پائی جائیں. پہلی چیز، وہ کام خوشنودی ہے خدا کے لیے. کاروبار وہ کاروبار ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے. بزنس وہ بزنس ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے. تو یہی بزنس عمل صالح بن جاتا ہے، یہی کاروبار عمل صالح بن جاتا ہے. ڈاکٹر ہے، مطلب میں بیٹھ کر کے
پیشنٹ کا علاج کرتا ہے، دو مقصد ہو سکتا ہے، ایک دفعہ مقصد اپنی جیب بھرنا ہے، دوسری دفعہ مقصد کیا ہے؟ خوشنودی خدا کو حاصل کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے۔ البتہ پیسہ جو ہے وہ منافعات نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے کہ انسان کو پیسہ بھی ملے اور خدا بھی راضی ہو۔ مقصد کیا ہے؟ بھئی آپ یہاں مجلس میں آئے کاہے کے لیے آئے؟ چائے پینے آئے تھے؟ چائے بھی ملی، لیکن چائے پینے نہیں آئے تھے۔ مقصد پیسہ تھا نہیں، پیسہ بھی ملا۔ جیسا کہ عرض کیا تھا اس دن کی جب وہ شخص اپنے گھر میں کھڑکی بنا رہا تھا تو امام نے فرمایا اگر چاہتے تو یہی کھڑکی تمہارے لیے عمل صالح بن جاتی۔ اس نے کہا مولا کھڑکی بنایا ہے تاکہ دھوپ آئے، تاکہ ہوا آئے۔ دھوپ اور ہوا تو آئے گی ہی، اگر تم کھڑکی اس لیے بناتے کہ کسی مظلوم کی فریاد کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ کھڑکی اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے۔ تو یہی کھڑکی بنانا عمل صالح بھی بن جاتا۔ دھوپ تو آئے گی ہی آئے گی، ہوا تو آئے گی ہی۔ تو اگر انسان کام انجام دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس لیے عمل کر رہا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ خدا راضی ہو جائے۔ خدا کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کبھی کبھی انسان سوچتا تو ہے نا کہ خدا راضی ہے، لیکن واقعی خدا راضی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب پروردگار سے کیا کہ یا رب ما علامت رضا، پروردگار میرے پروردگار یہ بتا کہ تیری رضا کی پہچان کیا ہے؟ کیسے کوئی سمجھے کہ تو ہم سے راضی ہے؟ جواب ملا الزمہ ثلاث خصال، تین خصوصیتیں اس شخص میں پیدا کر دیں گے جس سے ہم راضی ہیں۔ ہر انسان پرکھے دیکھے یہ خصوصیت ہم میں ہے یا نہیں۔ تین میں سے دو چیزوں کو عرض کر چکا ہوں۔ شکرن لا یخالطہ الجہل، ہم سے عالمانہ، آگاہانہ، عارفانہ شکر کی توفیق دے دیں۔ ذکرن لا یخالطہ النسیان، اسے اپنے ایسے ذکر کی توفیق دے دیں گے جس کے ہمراہ فراموشی نہ پائی جائے۔ خدا فراموشی کے ساتھ ذکر خدا نہ ہو۔ تیسری چیز وَمَحَبَّةً لَا يُؤْثِرُ عَلَىٰ مُحَبَّتِهِ أَحَدًا، ہم اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیں گے، اسے ایسی محبت سے نواز دیں گے کہ پھر وہ ہماری محبت پر کسی کو ترجیح نہ دے گا، کسی کو مقدر نہ رکھے گا۔ عزیزو یہ محبت بظاہر بڑا سادہ سا لفظ ہے، لیکن یہ محبت اکسیر ہے، اکسیر کیمیا ہے۔ پرانے زمانے میں کیمیا کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ کیمیا وہ چیز ہے کہ اگر اسے کسی بھی دھات پہ لگا دیں، کسی لوہے پہ لگا دیں تو کیمیا کے لگتے ہی لوہا سونا بن جاتا ہے، یعنی اپنی ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ محبت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے۔ محبت ایک کیمیا ہے، محبت ایک اکسیر ہے کہ جب یہ محبت کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کس کی محبت دل میں آئی ہے۔ اگر عالم کی محبت دل میں آئی ہے تو انسان کے اندر علم کے حصول کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر جاہل کی محبت کو گھر میں جگہ دے دیا ہے، محبت ہے کس کی؟ عزیزو ایک نوجوان ہے، بہت بخیل، بہت کنجوس، ایک پیسہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اس بخیل کے دل میں جب بچے کی محبت آ جاتی ہے، تو کسی کو ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں
کیسے آیا؟ یہ انقلاب اس کی محبت کی تو دین ہے. صرف انسانوں ہی میں نہیں، حتیٰ جانوروں میں بھی یہ محبت انقلاب پیدا کر دیتی ہے. مرغی بہت ہی بزدل جانور ہے نا. ایک بچہ بھی اگر اس کی طرف آگے بڑھے تو مرغی بھاگ جاتی ہے. یہی بزدل مرغی ایک زمانہ آتا ہے جب یہ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈے سے بچے نکل آتے ہیں. جب بچہ انڈے سے نکل آیا اور بچے کی محبت جب اس کے دل میں بیٹھی، اب اگر کوئی چیز، کوئی کوا، کوئی انسان، کوئی شخص اس کے بچے پر حملہ کرے تو یہ بزدل مرغی جو اشاروں سے بھاگ جایا کرتی تھی، اب بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو جاتی ہے. ہم پہ آج آئے تو آئے، لیکن ہمارے بچے پر آج بزدل مرغی کو شجاع کس نے بنا دیا؟ بخیل لڑکے کو سخی کس نے بنا دیا؟ مثالیں آپ سوچتے رہیے. تو محبت ایک اکسیر ہے، جہاں محبت آئے گی محبت کبھی بے اثر نہیں ہوتی ہے. محبت کبھی بے اثر نہیں ہوتی. محبت کی ایک خاصیت، محبت کا ایک اثر یہ ہے کہ محبت اپنے ہمراہ اطاعت لاتی ہے. محبت اپنے ہمراہ اطاعت لاتی. جس کسی سے محبت ہو جائے گی، ناممکن ہے کہ محب اپنے محبوب کی خواہشوں کا احترام نہ کرے. ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس کسی سے محبت ہوگی ناممکن ہے کہ اس کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے. ناممکن ہے کہ اس کی خواہشوں کی اندیشی کر دے. ناممکن ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل نہ کرے. اگر کوئی دعویٰ کسی سے محبت کا کرتا ہے، اس کی خواہشوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. حتیٰ بچہ بھی محبت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. عزیزوں، اگر خدا نے ہمیں حکم دیا ہے محبت اہل بیت کا، محبت اہل بیت کا ہمیں حکم دیا ہے نا، قلنا آخرکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر محبت اہل بیت کا خدا نے حکم دیا ہے تو یہ حکم اہل بیت کے فائدے کے لیے نہیں تھا. وہ محتاج محبت نہیں ہے. یہ محبت اس لیے مانگی گئی تھی اگر تمہارے دل میں ان کی محبت آ جائے گی تو تمہارا کردار بدل جائے گا، تمہاری شخصیت میں انقلاب آ جائے گا. یہ ناممکن ہے کہ تم اہل بیت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دو، ان کے فراغین سے جشن پوشی اختیار کر دو. ایک صلوات پڑھیں گے ناممکن ہے. چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تعصی الہ وانت تظہر حبہ. تعصی الہ وانت تظہر حبہ. هذا لعمری فی الفعال بدیع. تم اللہ کی محبت ختم کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، دعویٰ ہے محبت خدا کا، لیکن عمل میں اس کی نافرمانی کرتے ہو. هذا لعمری فی الفعال بدیع. میری جان کی قسم، یہ تو بڑا عجب معاملہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں محبت الہی ہو، محبت خدا ہو، دعویٰ ہے محبت خدا کا اور عمل میں خدا کی نافرمانی. یہ ناممکن ہے. فرماتے ہیں کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے. کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع. کیونکہ قانون فطرت یہ ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے
اندر اس کے ذریعے سے بھی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. سورہ جمعہ سے آپ سب آشنا ہے. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے دوست ہیں, ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں. ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہم ہی ہیں, اور سرٹیفکیٹ سب کو دیتے رہتے ہیں. وہ دشمن اہل بیت, وہ دشمن اہل بیت, وہ دشمن اہل بیت. محب اہل بیت تنہا ہم ہیں سب کے لیے. یہودیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ کے چاہنے والے تو ہم ہی ہیں. نحن احباء اللہ, ہم ہیں اللہ کے چاہنے والے. دعویٰ ہم ہی ہے, کوئی نہیں. قرآن نے ہم نے چیلنج کر دیا, کوئی دعویٰ بغیر دلیل نہیں مانا جاتا. کوئی دعویٰ بغیر دلیل نہیں مانا جاتا. تم کہتے ہو ہم خدا کے چاہنے والے, خدا کی محبت ہمارے ہی دل میں ہے. اگر تم خدا کے دوست ہو, ایک دوست کا جذبہ دوسرے دوست کے تئیں کمترین جذبہ یہ ہے کہ اسے عشق دیدار دوست ہوتا ہے. سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ دوست سے ملاقات, دوست کا دیدار کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے. تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو. یا ایھا الذی قل یا ایھا الذین ہادوا, پیغمبر ان سے کہہ کہ اے یہودیو, اِنْ انکم اولیاء للہ من دون الناس. اگر تمہارا خیال ہے کہ کوئی اللہ کا چاہنے والا نہیں ہے, اللہ کے چاہنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے فقط تم ہی ہو, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر دعوے میں سچے ہو تو تم موت کی تمنا. موت کیا ہے؟ لقائے الہی ہے نا, دیدار دوست کا نام ہے موت. اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو. اس کے بعد قرآن کو کتنا اعتماد ہے کہ جھوٹے ہیں, کتنا اعتماد ہے جھوٹے ہیں. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے, کیونکہ ان کو تو دوست سے ملاقات میں خطرہ لگ رہا ہے. جو حرکتیں کی ہیں, جو انہوں نے بدعمالیاں کی ہیں, اپنی بدعمالیوں کی بنا پر کبھی یہ موت کی تمنا نہ کریں گے. عزیزو, خدا کے یہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. اگر خدا یہودیوں سے کہتا ہے محبت کے دعوے کی دلیل پیش کرو, تو ہم اگر دعوے محبت رکھتے ہیں تو کیا کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا جائے؟ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم اگر امیر المومنین کے شہدا ہیں, ہم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے عاشق ہیں, تو ہمارے یہاں بھی وہ چیزیں پائی جانی چاہیے جو انہیں پسند ہیں, اور وہ چیزیں ہرگز نہیں پانا چاہیے جو انہیں ناپسند ہیں. وَمُحَبَّةً لَا يُؤْثِرُ عَلَى مُحَبَّةِ أَحَدًا. ہم جس سے راضی ہوں گے اپنی ایسی محبت اس کے دل میں ڈال دیں گے کہ پھر وہ ہر چیز پر ہماری محبت کو ترجیح دے گی. عزیزو, دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں, ہماری فطرت میں محبت کرنا, اور خدا نے, اسلام نے, دین نے اس محبت سے ہم کو جو ہے منع بھی نہیں کیا. ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے, ہونا بھی چاہیے. ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہے, ہونا چاہیے. ہمیں اپنی بیوی بچوں سے محبت ہے, ہونا چاہیے. عورت کو شوہر سے, مرد کو بیوی سے ہونا بھی چاہیے. ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے, ہونا چاہیے. نہ ہو تو ایسی بات ہے, نہ ہو تو نقل ہے. ہمیں اپنے خاندان سے محبت ہے, یقیناً ہونا چاہیے. ہمیں اپنے کاروبار سے محبت ہے, یقیناً ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مال و دولت سے محبت ہے, یقیناً ہونا چاہیے. لیکن محبتوں کے یہ جو ہے درجات ہوتے ہیں. ہمیں اپنے جو ہے مال سے محبت ہے, لیکن اگر یہ ہماری جان پر بنائے, اگر ہم بیمار پڑ گئے اور اپنے علاج کے لیے, اپنی صحت کے لیے ہمیں مال قربان کرنا, تو کیا کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور کوئی حد ہے, اتنا کریں گے اور بقیہ نہیں. کوئی حد
محبتیں جائز محبت، ناجائز محبت نہیں، منع نہیں ہے اسلام، لیکن یہ آٹھوں محبتیں جب خدا کی محبت سے ٹکرا جائیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساکن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ باپ کی محبت بہت ہے، ماں کی محبت بہت ہے. ماں باپ کو خدا نے بہت بڑا درجہ دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا. خدا بند اعلیٰ قرآن میں اپنی توحید کے بعد فوراً انہیں کا ذکر کرتا ہے. اصول دین اول توحید، دوسرے ماں باپ کی خدمت. وقضى الله تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللہ کا حتمی فیصلہ ہے. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تمہارے پروردگار کا. دیکھیے امر اور قضا میں فرق ہے. امر وہ ہے جہاں تبدیلی کا امکان ہوتا ہے، جہاں نسخ ممکن ہے، اور قضا خدا کا وہ حکم ہے جہاں تبدیلی نہیں ہے، جہاں تغیر کا امکان نہیں ہے. وقضا ربک، تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ یہ ہے، ناقابل تنسیخ اور تبدیل، اللہ تعبدوا الا اياه. پہلا حتمی فیصلہ کیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ کی، شرک پہ تحمل نہیں کیا جا سکتا. اس کے فوراً بعد کیا؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان. یہ احسان اردو والا نہیں، اردو والا احسان ہے. بہت سارے الفاظ عربی کے ہیں، اردو میں کسی اور معنی. اردو والا احسان نہیں. اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر عوض کے کوئی کام کر دیا. جب ایک شخص آیا ہمارے گھر میں، اس نے کام کیا، مزدور ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا، کام ختم ہوا، شام کو 300 400 500 روپے جو اس کی مزدوری تھی ہم نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی. یہ احسان ہے؟ احسان نہیں ہے، بدلہ ہے. جو اس نے کام کیا اس کے بدلے میں ہم نے اسے 500 روپے دے دی، اس کا حق ہے. دوسرے دن مزدور ہمارے گھر نہیں آیا کام کرنے، ہم نے وجہ پوچھی کیوں نہیں آیا، پتا چلا بیمار ہو گیا، نہیں آ سکتا. ہماری انسانیت جاگی. میں نے سوچا بیچارے کو جو مزدوری ملتی تھی آج کے مہنگائی کے زمانے میں، وہ مزدوری ہی اس کے گھر کے خرچ کے لیے ناکافی ہے. آج اس کے گھر میں کیا ہوگا؟ سیونگ تو نہیں ہے اس کے یہاں. اب بیچارہ کھائے گا کیا؟ اور بیمار ہے، دوا کا خرچہ بڑھ گیا، آمدنی ختم. انسانیت جاگی، ہم اس کے گھر پہنچ گئے، جا کے ہم نے 1000 روپیہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اردو زبان میں اسے کیا کہیں گے؟ احسان. کیونکہ بغیر کسی عمل کے ہم نے اسے دے دیا. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ اردو والا احسان نہیں ہے، کیونکہ ہم تو والدین کا بدلہ ہی نہیں چکا سکے ہیں، احسان کیا کریں گے؟ ان کی خدمتوں کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے ہیں، احسان کیا کریں گے؟ ایک صاحب کو خیال ہو گیا تھا کہ ہم نے اپنا بدلہ چکا دیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
بتاؤ جس وقت تم ان کی خدمت کرتے ہو خدا سے ان کے بارے میں دعا کیا مانگتے ہو؟ خدا سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اب ظاہر ہے دعا کیا مانگی جاتی ہے؟ بہت ہی تہذیب کے دائرے میں اگر دعا مانگتے ہیں تو خدا یار ان کی مشکل کو آسان کر دے. بہت تہذیب کے دائرے میں اگر دعا مانگتے ہیں تو خدایا ان کی مشکل کو آسان کر دے, ورنہ سیدھے سیدھے کہتے خدایا اس کو اٹھا لے, ان کی مشکل کو آسان کر دے. کہو جب تمہاری خدمت تمہاری والدہ کیا کرتی تھی, جب تم بچپن میں بیمار ہوتے تھے تو ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ کب وہ دعا کرتی کہ خدایا میری زندگی بھی سے لگ جائے, وہ حیات کی دعا کرتی تھی. تم موت کی دعا کرتے ہو. جو حیات اور موت میں فرق ہے وہی فرق ان کے خدمات میں اور تمہارے خدمات میں ہے. یہ اردو والا احسان نہیں ہے. کیا مطلب احسان کا؟ والدین کے ساتھ احسان کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا احسان سے کیا مراد ہے؟ خدا نے کہا بالوالدین احسانا, ان کے ساتھ احسان کرو. احسان کیسے کرے؟ فرماتے ان تحسن صحبتهما وان لا تكلفهما ان يسألاك شيئا مما يحتاجان اليه ان كان غنيا. والدین کے ساتھ احسان کا معنی یہ ہے ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. ایک بات کرنے کا طریقہ, بات کرنے کا انداز, ان کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایسا ہو جسے سماج کہے کہ اچھا برتاؤ ہے, جسے اچھا کہا جا سکے. اب ڈانٹ دینا, جھڑک دینا اگر اچھا برتاؤ کہلاتا ہے تو ٹھیک ہے. جسے سماج کہے کہ ہاں کیا کہنا ہے, کتنا اچھا لڑکا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, ان کی ضرورتوں کو ان کے مانگنے سے پہلے پورا کرنا. اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ بیٹا ہم بیمار ہیں, ہمیں ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ, انہیں پہنچا دو. اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ میرا کپڑا پھٹ گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے, نیا کپڑا لا لا دو, تو نیا کپڑا ان کو لا کر کے فراہم کر دو. جتنی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے مانگنے سے پہلے انہیں دے دو. وہ انکار نہیں ہے, چاہے وہ تمہارے محتاج نہ ہو. اتنا کے والدین ہیں نا, ایک بہت والد ہیں جن کی پینشن آ رہی ہے ماشاء اللہ, ہمارے محتاج تھوڑی نے, اگر ہماری جاب چھوٹ جائے تو ہمیں بھی کھلائے لگا دیتے ہوا کرے. ان کے پاس ہے پیسہ, تمہارے محتاج نہیں ہے. ابھی ان کے ہاتھ پیر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا کھانا پکا سکتی ہے, محتاج نہیں ہے تمہاری. لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس سے پہلے کہ وہ تم سے تقاضا کرے, طلب کرے, تم ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو. بچے اپنے والدین کے آگے ہاتھ پھیلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. خدا نہ کرے کسی ماں باپ کو اپنے بچے کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. نفسیات کو آپ دیکھیں, اسلام میں کتنا نفسیات کا خیال رکھا ہے. ماں باپ کے لیے بہت سنگین مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے آگے ان کو, جنہوں نے ہمیشہ کھلایا ہے, ہمیشہ جنہوں نے دیا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آج وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. امام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا معنی یہ تو ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے, بہت قیمت ہے ماں باپ کی. لیکن یہی ماں باپ اگر خدا کے مقابلے میں آ جائے, اگر یہ ماں باپ خدا کے مقابلے میں آ جائے, ان کی اطاعت اہم ہے, واجب ہے, کب تک؟ جب تک یہ خدا کے مقابلے میں نہ. بات کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے ابا نے کہا ہے, اماں کا حکم ماننا ضروری ہے نا. بیٹی تو محجاب کچھ ہو گیا, محجاب کرتی تھی, میری ممی نے منع کیا ہے نا. آج کل ہو گیا ہے کہ بعض ممیاں جو ہے وہ بے حجاب ہیں اور بیٹی ماشاءاللہ دیکھو بھی ہو گئی. آج کل دیکھنے بہت ملتا ہے, باحجاب بیٹی جو بے حجاب ممی کے ساتھ چلتی ہے,
اصلی تبرہ ہوتا ہے اور ایک عملی. اور اصلی تبرہ یہی ہے, اصلی تبرہ عملی تبرہ ہے. جوان بیٹے کو خدا نے ہدایت دے دی, اس نے داڑھی رکھ لی, اور ماشاءاللہ والد محترم اب بچے کی داڑھی ان کے لیے عملی تبرہ ہے. اب وہ ڈانٹتے ہیں یہ کیا رکھا ہے, لگتا ہے کہ آج کل دین ہے تم لوگ جو ہے ملاؤں کے ساتھ بہت اٹھنے بیٹھنے لگے ہو, ایک گمراہ کر رکھا ہے تمہیں ملاؤں نے, داڑھی موڑ دو, حجاب اتار دو. ابا کا حکم ہے بھائی, خدا کا حکم کہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم بھلا کر سکتے ہیں نہیں, جہاں خدا کا حکم آ گیا وہاں ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں. ارے یہ تھے ہی کون, انہیں ماں باپ ہم نے بنایا ہے, ہم نے ماں باپ بنایا. یہ کہاں کے ماں باپ, ان کو احترام ہم نے دیا, ان کو وقار ہم نے دیا, ان کو عزت ہم نے دیا, یہ ہمارے ہی مقابلے میں آ گئے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. قرآن نے صاحب لفظوں میں کہہ دیا, وہی قرآن جو کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وہی خدا کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ مل جل کر کے کوشش کریں کہ تم ہمارے مقابلے میں آ جاؤ, ہمارا شریک قرار دے دو, ان کی باتوں کو نہ ماننا. البتہ باتیں نہ ماننے کا مطلب ان کی توہین مت کر دینا. کتنا بیلنس ہے, دیکھیے کتنا بیلنس ہے. بلا تو بات نہ ماننا, کہتے داڑھی موڑ دو, نہیں موڑیں گے, نماز نہ پڑھو, پڑھیں گے, واجب روزہ نہ رکھو, رکھیں گے, حجاب نہ کرو, کریں گے, لیکن بے احترامی نہیں کریں گے. صاحب ہما فی الدنیا معروفا, لیکن تمہارا برتاؤ ان کے ساتھ پھر بھی کیا ہونا چاہیے, گالی نہیں, بڑے احترام سے کہو کہ مانا نہیں دینا نہیں, یہ حکم خدا ہے, یہ گناہ ہے, ہم حجاب نہیں اتار سکتے ہیں, پہلے بزرگوار ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے, اپنے واجبات کو انجام دیتے رہو, چاہے وہ ناراض ہو جائے, چاہے وہ خفا ہو جائے, چاہے گھر سے نکال دے تمہیں. صدر اسلام میں واقعات ہے نا, زید ابن حارثہ, زید ابن حارثہ اسلام قبول کر چکے ہیں, ان کے باپ مشرک ہیں, باپ کے مقابلے میں بیٹا آ گیا. حنظلہ قتیل الملائکہ, ان کے باپ منافق ہیں. حنظلہ قتیل الملائکہ کے باپ منافق, بیٹا مومن باپ کے راستے پہ نہیں گیا. کتنے ایسے لوگ آتے ہیں, بھائی بھائی کے مقابلے میں, بہن بھائی کے مقابلے, بھائی بہن کے مقابلے میں. جنگ جمل میں کیا ہوا تھا, بہن کے مقابلے میں بھائی آیا کہ نہیں آیا, بہن کا خیال کیا, بہن کا احترام ضروری ہے, بہن ہے احترام کریں گے, عزت دیں گے. صلہ ارحام واجب ہے, صلہ ارحام اپنی جگہ پر, حکم خدا اپنی جگہ پر. تو صلہ ارحام جو ہے واجبات میں سے ہے نا. قطع رحم حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے صلہ رحم, کیا ہے قطع رحم؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن سے نکلتی جا رہی ہیں. صلہ رحم یعنی وہ رشتے دار جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے, جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے. ماموں ہیں, چچا ہیں, پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کے بچے ہیں, جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے نا, جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے, ان سے قطع تعلق کر لینا حرام ہے. یعنی بول چال بند, صاحب سلامت بند, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پھیر لیتے ہیں, یہ حرام ہے. اور گناہ کبیرہ بھی ہے, صغیرہ بھی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. بہت آسانی سے ہم لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں. اس سے رابطہ رکھنا. صلہ رحم کیا ہے, ملاقات ہو گئی سلام کرو, سلام کریں جواب دو, بیمار ہو گئے ان کی عیادت کو جاؤ, ان کے یہاں خوشی ہے تبریک دینے جاؤ, غمی ہے تعزیت کے لیے جاؤ, ضرورت مند ہے مدد کرو, یہ ہے صلہ رحم. البتہ بقدر امکان, ہر چیز بقدر امکان. اور قطع رحم کیا ہے, ختم کر دینا. چاہے وہ ہم سے قطع تعلق کر لیں, کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم تو چاہتے ہیں مگر وہ نہیں ملتے, ہم بیمار ہوئے وہ تو نہیں آئے ہماری عیادت کے لیے, ہمارے باپ مر گئے تھے, ہمارے چچا آئے تعزیت کے لیے, سر پہ ہاتھ رکھا بتیجے گئے, نہیں
نہیں، آپ کو بدلہ نہیں لینا، چاہے وہ قطع تعلق من قطع، جس نے تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑے. قطع رحم حرام ہے. اس کی قطع رحم کا بھائی ہے تہاجر، اس کو بھی عرض کر دوں. تہاجر یعنی یہ حرام ہے، حرام بین ہے. جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب حرام ہے، ہم چیزوں سے آشنا نہیں ہے، واقف نہیں ہے، توجہ نہیں ہے ہماری اس چیز کی طرح. دوسری چیز ہے تہاجر. تہاجر کیا ہے؟ دو مومنوں کا قطع تعلق کر لینا. کوئی رشتہ ہمارا کسی سے نہیں ہے، مومن ہے، دو مومن ہیں، کسی بات میں جھگڑا ہو گیا آپس میں. دیکھیے اختلاف اور جھگڑا دو الگ الگ چیز ہے. اختلاف کوئی خراب چیز نہیں ہے. دو انسان ہوں گے، ضروری نہیں کہ سب کی فکر ایک ہے. ڈاکٹر عباس جعفری رحمہ اللہ جن کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں. یہ جو ہے بہت جلدی اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں کہ بیٹے تیار نہیں ہوتے تھے دینے کے لیے، تو وہی بتا رہے تھے. وہ کہتے نہیں نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے. اختلاف ہے، اختلاف ہے مگر جھگڑا نہیں ہے، نزاع نہیں ہے. اختلاف تو ہو سکتا ہے، آپ کے سوچنے کا انداز الگ، ہمارے سوچنے کا انداز الگ. پوری چیز اختلاف نہیں ہے، جو چیز پوری ہے وہ جھگڑا ہے، وہ نزاع ہے، وہ نہ جانا ہے، وہ رابطے کا توڑ لینا ہے، وہ قطع تعلق کر لینا ہے. کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، لڑ بیٹھے، لڑنے کے بعد دو چار بند. نماز میں آتے ہیں، بغل میں بیٹھے ہیں، سب سے متاثر کر ان کی باری ہے، نہیں ملیں گے، ان کیا مجلس ہے نہیں جائیں گے، ان کیا شادی ہے نہیں جائیں گے. رابطہ بند، بول چال ختم، صلاۃ اقامت بند. یہ بھی حرام ہے. اسے کہتے ہیں تہاجر. رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کا نام ہے قطع رحم، اور مومنوں سے رشتہ توڑنے کا نام کیا ہے؟ تہاجر. تہاجر بھی حرام، قطع رحم بھی حرام. البتہ تہاجر اور قطع رحم میں تھوڑا سا فرق ہے. تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے. اگر دو مومن آپس میں کسی بات پر رنجیدہ ہو گئے، اختلاف ہو گیا، 3 دن تک اگر بول چال بند رہی، یہ گناہ لکھا نہیں جائے گا. لیکن چوتھا دن آتے ہی گناہ کا میٹر چلنے لگے گا، اور وہ بھی پچھلا بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ختم، چھوٹ ختم. 3 دن کے اندر اندر تعلقات استوار ہو جائیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جی تو چاہتا ہے ملنے کا، مگر پہل کون کرے. مسئلہ موش کا آتا ہے نا، موش کی چیز کون کرے، کون پہل کرے، کون کہے پہلے سلام علیکم، کون پہلے آگے ہاتھ بڑھائے. پیغمبر کہتے ہیں جس کو پہلے جنت میں جانے کا شوق ہے وہ پہل کر لے. جو پہل کرے گا جنت میں پہلے ہو جائے گا. قیامت کا دن بڑا عجیب ہوگا نا. میدان محشر، زمین جل رہی ہے، کھوپڑی کھول رہی ہے، چہرے دھوئیں دھواں ہیں، پریشانی کا عالم ہے، پیاس سے زبان باہر نکلی، سامنے ہوتے کوثر بہ رہا ہے. آگے ہی نا دوڑیں گے نا جلدی، ہر ایک کو جلدی نہیں، باری باری. مگر اسپیشل جن لوگوں نے قطع تعلق کی شکل میں پہل کی ہے دل میں، تو عرض کیا کہ ماں باپ کا احترام بہت، بھائی کا احترام بہت، رشتہ داروں کا احترام بہت. لیکن اگر یہ خدا سے ٹکرا جائے، ان کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت بہت ہے، خاندان کی محبت بہت ہے، لیکن اگر یہ خدا سے ٹکرا جائے، ایک بڑی مشکل انبیاء کے سامنے یہی تھی. انبیاء جو اپنے دلیلوں کو پیش کرتے تھے، استدلال کو پیش کرتے تھے، تعلیمات کو پیش کرتے تھے، مانتے تو سب تھے، مان لیتے تھے. نہیں اتنا وزن ہوتا تھا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں، کیا ہم باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیں؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو تو آپ کی بات ہے کہ پتھر میں کیا رکھا ہے، بات تو آپ کی صحیح ہے، معقول عقل میں آتی ہے بات. کھجور سے ہم نے بدھ بنایا، بھوک لگی کھا بھی گئے،
مگر دیکھو کہ کمائی بزنس میں خدا سے نہ ٹکرا جائے. ایسا نہ ہو کہ بزنس کی خاطر نماز چھوٹ جائے, جاب کی خاطر نماز چھوٹ جائے, جاب کی خاطر عبادت چھوٹ جائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب میں سے ایک صحابی ہے سعد ابن معاذ اور سعد ابن جبل اور سعد ابن وقاص نہیں, اس کے علاوہ ایک اور سعد نہیں. بڑے اچھے, بڑے نیک, بڑے نمازی صحابی, ہمیشہ پیغمبر کی یہاں پہلی صف میں آ کر کے نماز سے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھے, مگر تھے بڑے غریب, بڑی کثرت کرسی میں ان کے حالات تھے. پیغمبر کو بڑا دکھ ہوتا تھا, بڑا افسوس ہوتا تھا ان کو دیکھ کر کہ میرا یہ صحابی غربت میں کیوں مبتلا ہے, میرا یہ صحابی غربت کا شکار کیوں ہے, کیوں پریشان حال ہے. پیغمبر مغموم و محزون بیٹھے ہیں, اتنے میں جبریل امین آتے ہیں. یا رسول اللہ کیا بات ہے, غمزدہ نظر آ رہے ہیں. کہا جبریل سعد کی غربت دیکھی نہیں جاتی, سعد کی غربت دیکھی نہیں جاتی ہے. کہا تو کیا چاہتے ہیں, حالات تبدیل ہو جائیں. کہا ہاں جبریل, دل تو یہی چاہتا ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں, بڑا پیسہ ان کے پاس آ جائے, بہتر زندگی بسر کریں. کہا تو اللہ نے سلام کے بعد یہ 2 درہم بھیجے, یہ 2 درہم سعد کو دے دیجیے, اس سے کاروبار کریں, بزنس کریں, حالات بدل جائیں گے. جب سعد آئے, پیغمبر نے پوچھا سعد کچھ کاروبار بزنس کرنا جانتے ہو؟ کہا ہاں رسول اللہ جانتا ہوں تو بہت ہوں, مگر پونجی کہاں ہے, پیسے کہاں ہیں؟ کہا یہ لو 2 درہم مجھ سے جاؤ کاروبار کرو. اب سعد پوچھے, اب ظاہر سے بات ہے اللہ کا بھیجا ہوا درہم, جبریل کا لایا ہوا درہم, رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے گزرا ہوا درہم, اس میں برکت نہ ہوگی تو کاہے کی برکت ہوگی. سعد نے کاروبار شروع کیا, ماشاءاللہ کاروبار چمک گیا. پہلے 2 درہم کا سامان لے کے سر پہ لے کے گھوم گھوم کے بیچا کرتے تھے. کاروبار جب بڑھا تو ایک دکان لے لیا. دکان کہاں لیا؟ مسجد کے بغل میں. مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. مسجد کا پڑوس رحمت بھی ہے, رحمت ہے. کیسے اذان ہوئی پہنچ گئے نماز جماعت اور مسجد کا ثواب ماشاءاللہ, ثواب اتنا جماعت کا کہ حد ہی نہیں ہے کہ اگر ایک بھی معموم ہو جائے, ایک امام اور ایک معموم ہو جائے تو 1 رکعت کے بجائے 150 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کہیں 2 معموم ہو گئے, ایک امام, تو 300 رکعت, اور کہیں اگر 3 ہو گئے تو 600 رکعت کا ثواب, اور 4 ہو گئے تو 1200 رکعت کا ثواب, اور 5 ہو گئے تو 2400 رکعت کا ثواب, اور 6 ہو گئے تو 4800, یہاں تک کہ 10 تک تعداد جب پہنچ جاتی ہے اتنا ثواب خدا دیتا ہے کہ فرشتے لکھنے سے عاجز ہو. نعمت ہے نا, رحمت ہے نا مسجد کے بغل میں رہنا, مگر زحمت بھی ہے, زحمت بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی یہود امتی. زحمت کیا ہے وہ بیان کرو. یہودیوں کو سلام کرنا چاہو کر دو, عیسائیوں کو سلام کرنا چاہو کر دو, مگر میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرنا. میری امت کے یہودی, مسلمان یہودی, یہودی تو معلوم ہے کسے کہتے ہیں, عیسائی کسے کہتے ہیں, یہ مسلمان یہودی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھی ہے اور یہودی بھی ہے. قیل یا رسول اللہ ومن هؤلاء, اے اللہ کے رسول یہ ہیں کون لوگ جو امت کے یہودی ہیں؟ جواب ملا الذین یستمعون الاذان والاقامہ ولم یحضروا الجماعہ. ہماری امت کے یہودی وہ ہیں جن کے کان میں اذان و اقامت کی آواز پہنچتی ہے مگر وہ جماعت میں شریک نہیں. تو مسجد کا پڑوس رحمت بھی تو ہو گیا نا, جہاں رحمت ہے وہاں زحمت بھی ہے. سعد نے مسجد کے بغل میں دکان لے لی, ماشاءاللہ دکان چمک گئی. اب عالم یہ ہونے لگا کہ وہی سعد جو نماز سے گھنٹہ بھر پہلے آ جایا کرتے تھے, اب یہ ہو کہ نماز اقامت ہونے لگی تو آئے. پھر آہستہ آہستہ جب رسول خدا رکوع میں چلے گئے تو یا اللہ کہہ کر کے شریک, پھر دوسری رکعت میں, پھر تیسری رکعت میں, پھر چوتھی, ہوتے ہوتے نماز سے غائب. اب سعد نماز میں نظر نہیں آتے, رسول خدا پھر غمزدہ بیٹھے, پھر محمود
لے لے اور پیسہ نہ دے؟ یا رسول اللہ پیسہ دینے اور لینے میں ٹائم نکل جاتا ہے، مصروف ہو گیا، بزی بہت ہوں. آج کا جواب یہی ملتا ہے نا، بھائی لائف بہت بزی ہے. وہ ہمیشہ لائف بزی تھی، کبھی بھی لائف جس دور میں آپ پوچھیں گے 7 کا دور 1400 سال پہلے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بزی لائف ہے. رسول خدا مغموم و محزون بیٹھے ہیں کہ میرا صحابی کتنا گر گیا، میرا صحابی کتنا گر گیا، ہمیں جواب یہ دے رہا ہے. پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ ہم زدہ کیوں ہیں؟ کہا سعد کی یہ حالت تو بالکل نہیں دیکھی جاتی. ایک وہ ساتھ تھے، کہا کیا چاہتے ہیں بدل لیں؟ کہاں وہ پہلی حالت زیادہ بہتر تھی. کہا تو وہ خاص بات نہیں ہے، تو ان سے کہیے کہ وہ 2 درہم واپس کر لیں. رسول خدا اٹھے مسجد کی دکان پہ گئے، جیسے ہی دیکھا رسول آئیے آئیے بھائی نصیب بھائی نصیب، دکان پہ تشریف رکھیے. آج کے زبان میں کہوں ٹھنڈا پیش کروں یا گرم؟ رسول خدا نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم، وہ 2 درہم. ارے حضور 2 کیا کہتے ہیں، 2000 نہیں ہے. ابھی وہ والے ساتھ تھوڑی ہے، یعنی 2000 نہیں، 2 درہم. 2 درہم انہوں نے واپس کیے دوبارہ. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے. یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی دین ہے. اس کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. ایک پتا دوبارہ وہی حالت ان کی پلٹ گئی. تو بزنس کریں، تجارت کریں، مال کمائیں، اسلام نہیں منع کرتا، لیکن خدا سے جب ٹکرا جائے. یاد رکھیے کہ اسلام میں نہ غربت کو اچھا مانا گیا ہے نہ دولت کو. نہ غربت اچھی چیز ہے اور نہ دولت. درمیان کفاف، اتنا مل جائے کہ ضرورت پوری ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب دیکھیے بعض شخصیتیں وہ ہیں جو قابل رشک ہوتی ہیں. حسد اور رشک دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. بعضوں کو دیکھ کے حسد پیدا ہوتا ہے. حسد اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. رشک یعنی خدا نے ان کو دیا ہے، الحمدللہ ان کے پاس باقی رہے، خدا ہمیں بھی دے دے، یہ کہلاتا ہے رشک. رشک اچھی چیز ہے. من اغبط اولیاء عندی، میری نگاہ میں سب سے زیادہ قابل رشک کون بنتا ہے؟ قابل رشک خدا کہہ رہا، خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل رشک کون بنتا ہے؟ عبداً
نیکیاں بٹوری ہیں. فَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ اپنی زندگی میں پروردگار کی عبادت بڑے اچھے انداز سے انجام دی. وَعَبَدَ اللَّهَ فِي السَّرِيرَةِ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو دوسروں کی نگاہوں کے سامنے انجام پاتی ہیں. مسجد میں جماعت میں آئیں گے ظاہر کے وقت دیکھیں گے کچھ عبادتیں وہ چھپ کے کی جاتی. نماز شب عبد اللہ فی السریرہ اس نے اللہ کی عبادت چھپ چھپ کے بھی کیا ہے. جب سب سو رہے ہیں تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں بھی اس نے اللہ کی عبادت کیا. وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ وَلَمْ يُشَرْ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ لوگوں کے درمیان رہتا تھا کار خیر کرتا تھا مگر کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا. کوئی اسے جانتا نہیں تھا. مسجد بن گئی کس نے بنائی پتا نہیں ہے. یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے کون کر رہا ہے تو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے جب یتیموں کا آذوقہ آنا بند ہو جاتا ہے. ارے اچھا وہ تھے جو دیا کرتے تھے. کانا غامضاً فی الناس کار خیر کرتا ہے تعارف کے بغیر اپنا تعارف کرائے بغیر لم یشر الیہ بالاصابع اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں نہیں اٹھتی. ارے وہ صاحب کون وہی سیٹ صاحب ہیں جنہوں نے فلاں مسجد بنائی. نہیں مسجد بن گئی مدرسہ بن گیا اسپتال بن گیا اسکول بن گیا بیواؤں کی پرورش ہو رہی ہے یتیم پالے جا رہے ہیں. ان کے پیسے تھے مگر یتیموں کو خبر نہیں ہے بیواؤں کو ان کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہے. لم یشر وکان رزقہ کفافا رزق اس کا کتنا تھا اتنا ہی کماتا تھا جتنی ضرورت. البتہ ضرورت ایک دفعہ اپنی ضرورت ہے ایک دفعہ اپنی اور سماج کی ضرورت ہے. اپنی دفعہ دولت کما رہے ہیں جمع کرنے کے لیے ایک دفعہ دولت کما رہے ہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اپنی ضرورت کنبے کی ضرورت خاندان کی ضرورت محلے کی ضرورت شہر کی ضرورت اگر ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے کروڑوں اربوں بھی کما لیں کوئی بندش نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے. کانا رزقہ کفافا فصبر علیہ اتنا کما لیا جس سے ضرورت پوری ہو گئی. فصبر علیہ اس کے اوپر اس نے صبر کیا. فعجلت بہ المنیہ اس کے بعد اسے موت آ گئی. وقل وارثہ جب دنیا سے اٹھا تو مال جو چھوڑ کے گیا ہے میراث تھوڑی سی میراث چھوڑ کے گیا. زندگی میں جمع نہیں کیا تھا اکٹھا نہیں کیا تھا مال. جو کمایا اپنی ضرورت کو پورا کیا اپنے خاندان کی ضرورت کو پورا کیا اپنے محلے کی پڑوس کی شہر کی جتنا بھی کمایا اکٹھا نہیں کیا. اسے کماتا گیا بندگان خدا کو اسے جو ہے وہ بانٹتا گیا. تو نہ دولت زیادہ اچھی چیز ہے اور نہ غربت. غربت کے بارے میں تعدل الفقر ان یکون کفرا ہر کسی کے بس میں فقر و غربت کو برداشت کرنا نہیں ہے. نہ ہر انسان دولت کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہر انسان غربت کو برداشت کر سکتا ہے. دولت کو تحمل کرنے کے لیے خدیجہ کا جگر چاہیے. غربت کو برداشت کرنے کے لیے ابو ذر کا کلیجہ چاہیے. اقرارات کریں گے سلام اللہ علیہ کے لیے بلند کر
عذاب کی ایک شکل ٹینشن ہے. عذاب کی ایک شکل کیا ہے؟ ٹینشن ہے. کیوں یہ ٹینشن ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سب کو یہ جو ہے مقدم رکھا، خدا کو مؤخر رکھا. خدا کا گناہ کر رہے ہیں ابا کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں اماں کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں بھائی کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں بچوں کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں بیوی کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں شوہر کی خاطر، خدا کا گناہ کر رہے ہیں خاندان والوں کی خاطر، پارٹی کی خاطر، گروہ کی خاطر، کاروبار کی خاطر. نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، عبادتوں سے غافل ہے، حج واجب ہو چکا ہے، مگر کاروبار کا کیا کریں، بزنس کا کیا کریں؟ اگر یہ ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. عذاب کی ایک شکل ٹینشن ہے. ٹینشن دور ہوگا عمل صالح سے. عمل صالح کیا ہے؟ جس سے خدا راضی ہو. خدا کے راضی ہونے کی علامت آگاہانہ شکر، ایسا ذکر جس کے ہمراہ فراموشی نہ ہو، اور ایسی خدا کی محبت کہ اس کی محبت کو ساری محبتوں پر ساری محبتوں پر کہ چیز اگر کہیں ملے گی تو کربلا ہی. تبھی تو ہم آج 1400 سال کے بعد بھی کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کربلا کے شہیدوں، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. جس طرح سے تم نے اپنا سب کچھ خدا میں قربان کر دیا، اور خدا پر قربان کر دینے کے نتیجے میں آج تمہیں کو مقام حاصل ہوا. اے کاش وہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو جاتا. یہ آرزو ایسی نہیں جو پوری نہیں ہو سکتی ہے. یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے، آگے پوری ہو سکتی ہے. شرط یہی ہے کہ ہم بھی ہر چیز خدا کی محبت پر قربان کر دیں. خدا کی محبت پر قربان کر دیں. ابھی تو جو قربانی کا نمونہ شہدائے کربلا نے پیش کیا ہے بے نظیر ہے، بے نظیر ہے. ایک عالم دین تھے جو اکثر یہ کہا کرتے تھے جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. حسین ہیں، فرزند زہرا ہیں، لہتے دل رسول و علی ہیں. ان کا اگر ساتھ نہ دیں گے تو کس کا ساتھ دیں گے؟ کون سا بڑا کام کیا؟ ان کا ساتھ دے کر. ہاں، جن لوگوں نے ساتھ نہ دیا وہ بہت بری ہوئی. اتنی عظیم ہستی کا ساتھ نہیں دیا تو جو بھی ہوگا حسین کا ساتھ تو دے گا ہی دے گا. تو بڑا کارنامہ نہیں کیا. بعض لوگ وہ ہوتے جنہیں خدا زندگی میں ہدایت دینا چاہتا، سمجھا دینا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عاشور کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، ظہر کا ہنگام ہے. اب سمامہ سیداوی پڑھ کے کہہ رہے مولا نماز کا وقت ہے. امام حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین نے نماز پڑھنا چاہا تھا تو تیروں کی بارش ہونے لگی تھی. حسین کے دو درباز، ایک کا نام زہیر، دوسرے کا نام سعید. یہ دونوں آگے آگے کھڑے ہو گئے. مولا آپ نماز پڑھیے، تیروں کو ہم روکیں گے، تیروں کو ہم روکیں گے. کہنے لگے میں نے دیکھا عاشور کا موقع ہے، ظہر کا ہنگام ہے. ایک دفعہ امام حسین نے مجھ سے کہا کہ تم آگے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں آگے کھڑا ہو گیا. جو تیر آئے گا، آپ جیسے سعید نے روکا تھا، جیسے زہیر نے روکا تھا، ہم بھی تیر کو روکیں گے. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، امام نے نیت کی اللہ اکبر، وہاں سے تیر چلا. میرا پورا ارادہ ہے کہ تیر کو روکوں گا. یہ تیر قریب آیا کہ میں ڈر کے بیٹھ گیا. ڈر کے بیٹھا، تیر امام کی پیشانی میں بیٹھا. میں دوبارہ کھڑا ہوا کہ نہیں اب نہیں ہوگا، استغفر اللہ. دوبارہ کھڑا ہوا. پھر جب تیر قریب آیا میں پھر جھک گیا. تیر امام کے سینے میں بہتر. ایک دفعہ مسکرا کے امام نے دیکھا کہ اب تمہیں پتا چلا ہمارے اصحاب کی منزلت. جس وقت سعید اور زہیر آ کر کے کھڑے ہوئے تھے امام کے آگے، مقاتل میں یہی تو ہے نا، جو تیر بھی آنا تھا کبھی ڈھال میں روکا، ڈھال میں نہ روکا تو ہاتھوں میں روکا، ہاتھ میں نہ روکا تو سینے میں روکا. جب تک امام کی نماز ختم نہ ہو گئی
مولا حل اوفیت، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا؟ محبتاً لا یؤثر علی محبت احد، ایسی محبت ساری چیزیں قربان، مال و دولت کیا ہے، زندگی قربان۔ کربلا میں یہ وہ شہید تھے جو حسین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں تھے۔ شب عاشور امام حسین نے جملہ کہا ہے اپنے اصحاب کے بارے میں، تعارف کرائے کون تھے، کس طرح انہوں نے قربانیاں دی۔ چوتھے امام پہ یہ جو ہے روایت، امام فرماتے ہیں شب عاشور آئی ہے تو میرے بابا نے میرے خیمے کے بغل میں خیمہ نصب کر دیا، کیونکہ امام بیمار ہیں، امام چاہ رہے ہیں کہ ساری کاروائی جو ہونے والی ہے شب عاشور کو امام اپنے خیمے میں لیٹتے ہوئے سنتے رہے۔ سارے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد میرے بابا نے خطبہ دیا۔ میرے بابا نے خطبے میں کیا کہا؟ احمد اللہ وَأُثْنِي عَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اس کی ثنا کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی۔ ایک زمانہ تھا جب نانا کا دور تھا، مدینے میں میں رہا کرتا تھا، میں زینت آغوش پیمبر ہوا کرتا تھا، ہر صحابی کی نگاہ مجھ پہ لگی رہتی تھی، اے کاش حسین میری گودی میں آ جائے۔ پالنے والے تیرا شکر، تو نے یہ عظمت عطا کی۔ پالنے والے ایک زمانہ وہ تھا میں نانا کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگ گئی، جیسے ہی مسجد والوں کو پتا چلا حسین پیاسا ہے، پوری مسجد مجھے پانی پلانے کے لیے دوڑ پڑی۔ پالنے والے تیرا شکر، تو نے مجھے مقام عطا کیا۔ پالنے والے کل بھی تیرا شکر، اور آج دشمنوں کے ڈرنے میں گر گیا ہوں، پھر بھی تیرا شکر۔ کل بھی سب کی نگاہیں مجھ پہ لگی تھی کہ حسین میری آغوش میں آ جائے، آج بھی سب کی نگاہیں مجھ پہ لگی ہیں کتنی جلدی حسین کا سر قلم ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ پالنے والے پھر بھی تیرا شکر۔ معبود کل جب میں پیاسا تھا پوری مسجد دوڑ پڑی مجھے پانی پلانے کے لیے، تیرا شکر۔ اور آج عالم میں تو میں، میری سکینہ بھی پیاسی ہے، ارے کہوانے سے میرا حسن بھی پیاسا ہے، کوئی ایک قطرہ پانی پلانے کو تیار، معبود پھر بھی تیرا شکر۔ احمد اللہ وَأُثْنِي عَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اچھے حالات میں بھی شکر۔ امام خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں انی لم ارى اصحابا اوفا من اصحابی وابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا صحابی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں۔ مبالغہ جہاں نہیں ہوتا ہے، امام کا ہر جملہ حکمت اور صداقت میں ڈوبا ہوا جملہ ہوتا ہے، دائیں حکمت کا نکلا ہوا جملہ ہے۔ جتنے باوفا اور نیک صحابی حسین کی نگاہوں میں رسول خدا کے صحابی بھی ہیں، مولا کائنات کے صحابی بھی ہیں، امام حسن کے صحابی بھی ہیں۔ یوں کہوں جتنا باوفا میرا حبیب ہے اتنا باوفا تو سلمان بھی نہیں ہے، جتنا نیک اور باوفا ارے میرا جون ہے اتنا باوفا تو اس کا آقا ابو بکر بھی نہیں ہے۔ کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، جس کی بنا پر امام حسین یہ جملہ فرما رہے ہیں۔ عزیزو، جہاں تک میں نے غور کیا، دو خصوصیت اصحاب حسین میں پائی جاتی ہے جو اصحاب رسول خدا میں یا ظاہر نہ ہوئی یا تھی ہی نہیں۔ پہلی خصوصیت، حسین کے ساتھ جو آئے تھے، جو پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے تھے، کیا انہیں پتا تھا کہ ہم کل شہید کر دیے جائیں گے؟ کیا وہ جانتے تھے؟ دو احتمال، ہو سکتا ہے شہید ہو جائیں، ہو سکتا
شہید کو معلوم تھا جو حسین کے ساتھ تھا. حسین نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا تھا نا, سب کو بتا دیا تھا, ایک ایک کو بتا دیا تھا حبیب کل تم شہید کیے جاؤ گے, کل تم شہید کیے جاؤ گے, شہید کل تم, میرے لال علی اکبر تمہارے سینے پہ برچھی لگے گی, میرے بھیا عباس کے شانے قلموں میں ایک ایک شہید کا نام حسین نے سب کو بتا دیا تھا جو میرے ساتھ ہے. بس ایک شہید رہ گیا تھا جس کا نام حسین نے نہیں لیا. ایک شہید وہ کون ہے؟ وہ 13 سالہ قاسم. 13 سالہ قاسم, قاسم کا نام حسین نے لیا. ایک دفعہ 13 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا, چچا جان اور میں, کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ علی کو حسین ہاں یا نا میں جواب دے سکتے تھے, لیکن ہاں یا نا کا جواب عظمت قاسم کو کیسے اجاگر کرتا. ایک دفعہ پوچھتے ہیں میرے لال قاسم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ قاسم کہتے ہیں آج کی قیادت میں دین خدا کی حفاظت کے لیے آج موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ جواب سننے کے بعد امام حسین کہتے ہیں میرے لال قاسم کل تم بھی شہید ہو گے. تم ہی نہیں, ارے تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا. تو علی اصغر کا نام سن کے قاسم کہاں ہوئے؟ بنی ہاشم کا جوان ہے نا, غیرت کو جوش آ گیا. اے چچا میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا, میرا بھیا کیسے شہید ہوگا؟ کیا اشبیا خیمے میں گھسائیں گے؟ حسین نے کہا نہیں میرے لال, ارے میں پانی مانگنے کے لیے جاؤں گا, پانی کے بدلے بلبلا کا تیرے سے شعبہ تمہارے بھیا کے گلے کو چھیدے گا. جی کہتا ہے قاسم سے کہو اے قاسم تمہاری غیرت کو ہمارا لاکھوں سلام, تصور کر کے کام رہے کہیں اشبیا خیمے میں گھس, ارے ہم سب کا سلام صبر سید سجاد پر کیسے برداشت کیا ہوگا. اپنی آنکھوں سے دیکھ, کوئی زینب کے سر سے چادر کھینچتا ہے, کوئی سکینہ کو تماچے لگا, کوئی ام کلثوم کو گلے مارتا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے سطح میں اہل بیت اطہار کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ہمارے دلوں میں تیری ایسی محبت جلوہ فکر ہو کہ ہم ہر چیز کو تیری محبت پر قربان کریں. بارہا سطح میں اہل بیت اطہار کی جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہوں, چاہے اس مجلس میں ہوں اس مجلس سے باہر, ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت. بارہا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بارہا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ, مقروض کے قرضوں کو ادا, بے روزگار کو حلال اور پاکیزہ روزگار کرے. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت. بارہا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, شیعیان اہل بیت, محبین امیر المومنین, جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما. بارہا راج اعظام اور رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما. بارہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان